بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا ہوشیار اور عقل مند تھا۔ اسے اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کا نام تھا عاقل شہزادہ۔ دوسرا لڑکا شیر کی طرح بہادر اور پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ اسے بہادری کے کھیل پسند تھے۔ جب وہ پیر جما کر کھڑا ہو جاتا تو 3 گھوڑوں کی طاقت بھی اسے کھینچ نہ پاتی۔ اس کا نام تھا بہادر شہزادہ۔ تیسرا لڑکا نہ بہادر تھا نہ عقل مند، پرندوں کی طرح اس کا دل نرم و نازک تھا۔ اس کے پاس ایک خرگوش تھا جسے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے اور دوسرے جانور بھی پال رکھے تھے۔ اس کا نام تھا معصوم شہزادہ۔ ایک دن عاقل اور بہادر بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، ابا حضور، ہم دوسرے ملکوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا نام دور دور تک روشن ہو۔ جاؤ میرے بچوں، ضرور جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے، تم پر کبھی آفت نہ آئے۔ دونوں شہزادے چل دیے، لیکن معصوم شہزادہ محل میں ہی رہا۔ وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھولوں کی بہار، بلبل کے ترانے، سہانا موسم، جھرنوں کی مترنم آواز، قدرت کے اس حسین کارخانے کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھا اور اس کے پالتو پرند چرند۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، بیٹا جاؤ تم بھی قسمت آزماؤ۔ بہت اچھا جناب عالی، آپ کا حکم چران ہوگا۔ دوسرے دن وہ بھی اپنی قسمت آزمانے یا کوئی کارنامہ انجام دینے چل کھڑا ہوا۔ جاتے وقت اس نے بادشاہ سے گلوگیر آواز میں کہا، ابا حضور، میرے پالتو پرندوں اور جانوروں کی دیکھ بھال ضرور کیجیے گا۔ اپنے بچوں کی طرح بے زبانوں کا خیال رکھیے گا۔ فکر نہ کرو میرے بچے، جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ معصوم شہزادہ خرگوش کو بغل میں دبائے چل کھڑا ہوا۔ ایک دن وہ ایک تالاب کے قریب پہنچا۔ آہا، کتنی خوبصورت اور رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، کاش میں انہیں اپنے تالاب میں لے جا سکتا۔ شہزادہ معصوم یوں ہی قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، گویا وہ قسمت آزمانے نہیں بلکہ قدرت کی نیرنگیاں دیکھنے نکلا تھا۔ اتفاقا اس کی ملاقات دونوں بھائیوں سے ہو گئی۔ تینوں بہت خوش ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے پوچھا، برادر عزیز، محل چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی قسمت آزمانے نکلا ہوں، جہاں بھی مل جائے۔ تم سچ مچ بہت معصوم ہو۔ ہم دونوں تم سے ہوشیار اور طاقتور ہیں، تب بھی کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکے، بھلا تم کیا کر سکو گے؟ اپنی قسمت آزمائے بغیر میں محل نہیں جا سکتا، اور پھر مجھے اپنی قسمت سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ غم تو اس بات کا ہے کہ میرے بے زبان ساتھیوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہو؟ وہ بھوکے تو نہیں رہتے۔ جان سے پیارے بھائی، تم کتنے رحم دل ہو۔ چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ شکریہ بھائی جان، آپ کے زیر سایہ رہ کر مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ تینوں بھائی چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ مٹی کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ وہ چوٹیوں کا قلعہ تھا۔ بہادر شہزادہ اس کی طرف لپکا، اس قلعے کو میں جوتے کی نوک سے اڑا دوں گا۔ ارے ارے نہیں 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 نہیں، معصوم شہزادے نے کہا، لیکن بہادر شہزادہ نہ مانا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، جب چونٹیاں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگیں گی تو بڑا مزہ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ معصوم شہزادہ جلدی سے آگے بڑھا اور قلعے کا محافظ بن کر کھڑا ہو گیا۔ ان بے زبانوں کو امن و چین سے رہنے دیجیے۔ اچھا، اگر تم نہیں چاہتے تو نہ صحیح، بہادر نے کہا۔ دونوں بھائی آگے بڑھ گئے۔ معصوم شہزادے نے آخری نگاہ چونٹیوں کے قلعے پر ڈالی اور بھائیوں کے پیچھے چل دیا۔ چونٹیوں کو بچا کر اسے روحانی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ بہادر نے عاقل سے کہا، سچ مچ بڑا نازک دل ہے اس کا، اگر میں وہ قلعہ مسمار کر دیتا تو یقیناً رو پڑتا۔ دونوں بھائی آگے آگے چل رہے تھے۔ اب تینوں ایک تالاب کے پاس پہنچے۔ آہا، بطخوں کا جوڑا، اور ان کے بچے بھی تھے۔ چلو اچھا ہوا کہ کھانے کا بندوبست ہو گیا، انہیں بھون کر اپنے پیٹ کے آگ سرد کریں گے۔ ذرا دیکھو تو کس قرام سے وہ تیر رہے ہیں، ان کی زندگی برباد نہ کرو، معصوم شہزادے نے کہا۔ بہادر شہزادہ بطخ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر معصوم شہزادے نے اسے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسے معصوم پرندوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کتنا خوش ہے، ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور تم ان کے حمایتی بن رہے ہو، عاقل نے غصے سے کہا۔ مگر معصوم کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ اگر ایک بطخ بھی مل جاتی تو کھانا بڑا لذیذ ہوتا عاقل۔ دوپہر ہو گئی
भूख से तीनों निढाल हो रहे थे। एक दरख्त के करीब पहुंचकर वो रुक गए। ये बुरबुर की आवाज़ कैसी है? बहादुर ने पूछा। दरख्त के खोखले तने में शहद की मक्खियां हैं, आकिल ने जवाब दिया। दुरुस्त कहा आपने। ये देखिए, शहद टपक रहा है। आहा, शहद! जल्दी से आग जलाइए, धुएं से मक्खियां भाग जाएंगी और हम सब शहद निकाल लेंगे। मगर मासूम शहजादे के होते हुए यह हसरत भी पूरी न हुई। उसका दिल रहम के जज्बे से मामूर था। किसी भी जानदार पर जुल्म होता न देख सकता था। धुएं से मक्खियों का दम घुट जाएगा, फिर शहद हासिल करने की तरकीब तुम ही बताओ। शहद के बगैर हम मर नहीं जाएंगे। अपने मुकरवा इरादे से बात आ जाइए। उफ हो, तुम्हारी वजह से आज भूखा रहना पड़ेगा। काश के तुमसे मुलाकात ना होती, आकिल ने कहा। हैरान और परेशान तीनों भाई भटकते रहे। दोनों भाई मासूम को बुरा भला कह रहे थे। रात हुई, चांद निकल आया। तीनों एक महल के पास पहुंचे। चारों तरफ खामोशी का राज था। कैसी खामोशी है यहाँ, जैसे कब्रिस्तान का सन्नाटा, आकिल ने कहा। अस्तबल के करीब गए तो हक्का बक्का रहे। सब घोड़े पत्थर थे। उनके समझ में बात न आई कि घोड़े पत्थर के क्यों हैं। चुपके से वो महल में दाखिल हुए कि चोर समझकर दरपान पकड़ न ले। भूख भी जोर की लगी थी। वो जल्द से जल्द खाना तलाश करना चाहते थे। जब एक बड़े से कमरे में पहुंचे तो दंग रह गए। बादशाह, मलिका, दरबारी और खादिम सब के सब पत्थर के थे। अजीब शहर था। यहाँ के लोग भी पत्थर के हैं। जरूर कोई राज है। शायद ये महल शहरज़दा है, आकिल ने कहा। अब तीनों जीना चढ़कर पहली मंजिल पर आए। वहां भी सन्नाटा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो ख्वाबों की बस्ती में आ गए हो। आगे बढ़े तो एक कमरे में शीशे का दरवाजा था, जहां एक बूढ़ा बैठा था। सारे महल में वही एक शख्स था जो गोश्त पोस्ट का था। वो कोई किताब पढ़ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर हिल रहा था, और उसका सर न हिलता रहता तो उसे भी पत्थर का समझकर आगे चल देते। बूढ़े का चेहरा बहुत उदास था। बहादुर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो बूढ़ा चौंका और दरवाजा खोल दिया। उन्हें देखकर वो मुस्कुराया, मगर कुछ बोला नहीं। अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चारों एक कमरे में जा पहुंचे, जहां मेज पर करीने से खाना चुना हुआ था। तीनों ने खूब पेट भर कर खाया। खाना इतना लजीज था कि वो दिन भर की तकलीफ भूल गए। बूढ़ा शख्स उन्हें सोने के कमरे में ले गया, जहां आरामदायक बिस्तर लगे थे। खरगोश के लिए भी छोटा सा अलग बिस्तर था। तीनों ऐसे बेखबर सो गए कि सुबह उनकी आंख खुली। सामने वही बूढ़ा नजर आया जो इशारे से बुला रहा था। शायद नाश्ता करने के लिए बुला रहा है, आकिल ने कहा। लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें उसी कमरे में ले गया जहां पहली मर्तबा उनकी मुलाकात हुई थी। एक तहरीर की तरफ उंगली उठाई जो संगीन मेज पर लिखी हुई थी। आकिल शहजादा तहरीर पढ़ने लगा। सरसरी तौर से आकिल ने पढ़कर कहा, यह महल शहजादा है। किसी ने जादू से यहाँ के तमाम जानदार चीज़ों को पत्थर बना दिया है। जादू का असर जाहिर करने के लिए 3 कारनामे अंजाम देने होंगे। जो शख्स कामयाबी हासिल करेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा और शहजादी से शादी कर दी जाएगी। उसी दौरान मासूम शहजादा भी झुक कर पढ़ने लगा। जब आखिर खामोश हो गए तो उसने कहा, लेकिन भैया आगे भी तो पढ़िए, यहाँ कुछ और भी लिखा है। मासूम, तुम दखल न दो। हाँ आकिल भाई, जल्दी से बताइए तो वो कारनामा कैसा है? अब अपनी ताकत आजमाने का वक्त आ रहा है। पहला कारनामा 1000 मोती तलाश करना है जो जंगल में खो गए हैं। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। अभी जाकर तलाश करता हूँ। भाईजान रुक जाइए, मासूम ने कहा। अगर आप मोती तलाश न कर सके तो। लेकिन आकिल ने मासूम की बात काट दी और बहादुर से कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों में ये काम पूरा हो जाएगा। मैं चलता हूँ। आकिल को बाहर तक छोड़ने के लिए बहादुर शहजादा आया। उसे दुआ दी। कमरे में मासूम शहजादा अकेला रह गया था। उसने तहरीर दोबारा पढ़ी। सूरज ग्रूप होने तक अगर एक भी मोती बाकी रह गया तो भाईजान भी पत्थर के बन जाएंगे। आखिर शहजादा मुश्किल से 50-60 मोती तलाश कर सका। वो बहुत थक चुका था, अब आराम करना चाहता था। शाम भी हो रही थी। वो महल की तरफ लौटा, दिल में सोच रहा था, बकाया मोती कल तलाश करूंगा। भूख भी लगी है, आज तो खूब डट कर खाना खाऊंगा। लेकिन उसकी किस्मत में रात का खाना नहीं था। अभी महल में दाखिल भी न होने पाया था कि सूरज ने अलविदाई करने उस पर डाली और अपना सुनहरी साल पहाड़ों की ओट में छुपा लिया। जो ही सूरज गुरूब हुआ, आकिल शहजादा पत्थर का बन गया। अगर वो मासूम की बात सुन लेता तो शायद यह हादसा न होता, मगर खुदा को जो मंजूर था वही हुआ। दूसरी सुबह को बहादुर शहजादा मोती तलाश करने के लिए तैयार हुआ। जंगल का कोना कोना छान मारूंगा,
اور موتی تلاش کر کے ہی دم لوں گا۔ نہیں بھائی جان، مت جائیے، معصوم نے روتے ہوئے کہا۔ آپ ہی پتھر کے بن جائیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ مگر بہادر شہزادہ نہ مانا اور چل دیا۔ بہادر بڑے انہباق سے موتی تلاش کر رہا تھا، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک رہا تھا، چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، لیکن سب محنت اکارت گئی۔ شام تک صرف 200 موتی تلاش کر سکا۔ وہ گرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، بقیہ کل تلاش کر لوں گا۔ لیکن شہزادہ کل کا سورج دیکھ نہیں سکا، کیونکہ وہ بھی پتھر کا بن گیا تھا۔ صبح ہوئی۔ معصوم شہزادے نے کروٹ بدل کر آنکھ کھولی۔ اس کا خرگوش بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے یقین تھا کہ بہادر بھی پتھر کا بن گیا ہوگا۔ اسے بہت دکھ ہوا، دل میں کہنے لگا، میں پتھر کا نہیں بنوں گا۔ بلا سے انعام نہ ملے، لیکن میرے بھائی وہ اصل صورت میں کیسے آئیں گے؟ جب تک تینوں کارنامے انجام تک نہیں پہنچیں گے، کوئی بھی اصل صورت میں نہیں آئے گا۔ اب یہ کام تو مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میرے دونوں بڑے بھائی، ایک کتنا عقل مند، دوسرا کتنا بہادر، جب وہ دونوں ناکام ہو گئے تو میں کس طرح کامیاب ہو سکوں گا؟ پریشان حال معصوم شہزادہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ درخت کے تنے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اچانک اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ شہزادہ چوک پڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ معصوم شہزادے، میں ہوں چیونٹیوں کی رانی۔ تم نے اپنے بھائیوں سے میری جان بچائی تھی، اس کے صلے میں تمہاری مدد کروں گی، اور موتی ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور معصوم شہزادہ روتا ہوا وہیں سو گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا اس کے آگے سارے موتی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ موتی اٹھائے اور محل واپس آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، شہزادہ پھر تحریر پڑھنے لگا، جس میں دوسرا سوال یہ تھا کہ تمہیں ایک کنجی تلاش کرنی ہے۔ اگر شام تک وہ کنجی تلاش نہ کر سکے تو تلاش کرنے والا پتھر کا بن جائے گا۔ شہزادہ جنگل کی طرف چل پڑا اور اس تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گئے اور سوچ سوچ کر رونے لگا اور دل میں کہنے لگا، اگر مجھے تیرنا آتا تب بھی یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ اور کہنے لگا، اب تو یقیناً میں پتھر کا بن جاؤں گا، چوٹی رانی بھی میری مدد نہ کر سکے گی، لیکن میں تو تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی۔ معصوم نے مڑ کر دیکھا، ایک بدک تیر رہی تھی۔ کیا بدک بھی بول سکتی ہے؟ معصوم نے پوچھا۔ میں بدک رانی ہوں، اور رانی ہونے کے ناطے مجھے بہت کچھ کام انجام دینا ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے، اس لیے میں بول سکتی ہوں۔ کیوں رو رہے ہو؟ سورج غروب ہونے سے پہلے ایک کنجی تلاش کرنا ہے جو اسی تالاب میں گم ہے۔ اگر کنجی نہ ملی تو میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح پتھر کا بن جاؤں گا۔ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بدک رانی نے زور زور سے کاک کاک کہا۔ آواز سن کر بدکوں کی فوج تالاب میں چاروں طرف سے جمع ہونے لگی۔ بدک رانی نے انہیں کنجی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تمام بدکیں گوتا مار کر تالاب میں کنجی تلاش کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد کنجی مل گئی۔ بدک رانی کنجی لے کر معصوم شہزادے کے پاس پہنچی۔ معصوم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اوہ، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ ہم دوست تھے، تم نے اپنے بھائیوں کے ظلم سے ہمیں بچایا تھا، آج ہم نے تمہاری مدد کی، پھر شکریہ کیسا؟ معصوم شہزادہ کنجی لے کر خوش خوش محل پہنچا۔ تیسری شرط یہ تھی، شہزادہ کمرے میں 3 شہزادیاں سو رہی ہیں، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ تینوں میں سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ سونے سے پہلے ایک نے شکر کھائی تھی، دوسرے نے دودھ پیا تھا، اور سب سے چھوٹی نے شہد چاٹا تھا۔ کنجی لے کر شہزادہ اسی کمرے کی طرف گیا جہاں شہزادیاں سو رہی تھیں۔ دل میں سوچ رہا تھا کس طرح پہچانوں گا، جبکہ تینوں ایک جیسی ہیں۔ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اوف، ذرا برابر فرق نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شہزادی کا عکس آئینے پر پڑ رہا ہے۔ تینوں ایک جیسی ہیں۔ اب میں یقیناً پتھر کا بن جاؤں گا۔ چونٹی رانی اور نہ بدک رانی ہی میری مدد کر سکیں گے، لیکن میں جو ہوں۔ ایک شہد کی مکھی بنبنائی ہوئی آئی۔ لیکن شہد کی مکھی کیوں کر بول سکتی ہے؟ میں شہد کی مکھیوں کی رانی ہوں، اور رانی ہونے کے ناطے مجھے بہت کچھ کام انجام دینا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قوت گویائی عطا کرتا ہے، اس لیے میں بول بھی سکتی ہوں۔ بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ شہزادے نے کہا۔ سب سے چھوٹی شہزادی نے شہد چاٹا تھا کہ تم بتا سکتی ہو وہ کون ہے؟ اوہ شہزادے، تم کتنے معصوم ہو۔ ہم تو خود شہد بناتے ہیں، یہ کام تو میرے لیے بالکل آسان ہے۔ شہد کی مکھی تینوں شہزادیوں کے پاس باری باری گئی، ہر ایک کے ہونٹ کو سونگا اور ایک شہزادی کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے شہد چاٹا ہے۔ شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا۔ تم نے میری جان بچائی، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ ہم دوست تھے،
تم نے بھائیوں کے ظلم سے ہمیں بچایا تھا، پھر شکریہ کیسا؟ اتنا کہہ کر مکھی رانی اڑ گئی۔ تینوں شرطیں پوری ہو گئی، شہر ٹوٹ گیا، پتھر کے انسان اور جانور اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ بادشاہ اپنی لڑکیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شہزادے کو دعائیں دی۔ عاقل اور بہادر بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب ان کو معصوم کے کارناموں کا علم ہوا تو بہت شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ بادشاہ نے تینوں شہزادیوں کی شادی عاقل، بہادر اور معصوم سے کر دی۔ تینوں خوشی خوشی اپنے ملک پہنچے اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔